بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما صحيح مسلم کل احادیث 7563 واجبہ 7563 حدیث نمبر 5839 صحیح مسلم کتاب السلام سلامتی اور صحت کا بیان باب قتل الحیات وغیرہا ہر حدیث جو ہوتی ہے اس میں باب ہوتے ہیں ابواب ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس باب کا نام یہ 37واں باب ہے سانپوں وغیرہ کو مارنے کا بیان حدیث نمبر 5839 تو کرتے ہیں انشاءاللہ عربی بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اصل یہ روایتیں ہوتی ہیں جو عام کتابوں میں وہ حدثنا نہیں ہوتی وہاں پہ ایک دفعہ وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمر بن شرح اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني مالك بن انس عن صيفي وهو عندنا مولى بن أفلح أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن أجلس فجلست فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت فقلت نعم قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها الرمح ليطعنها به وأصابته غيره فقالت له اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يدرى أيهما كان أسرع موت الحية أم الفتي قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا ادعوا الله بيحييه لنا فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فأذنوه 3 أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شیطان. ٹھیک ہے جی یہاں پہ عربی عبارت ہوئی. امام مالک بن انس نے ابن افلح کے آزاد کردہ غلام سیفی سے روایت کی ہے کیا کہا کہ مجھے ہشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام ابو صاحب نے بتایا کہ وہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے گھر گئے. ابو صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو نماز میں پایا تو بیٹھ گیا. میں نماز پڑھ چکنے کا منتظر تھا کہ اتنے میں ان لکڑیوں میں کچھ حرکت کی آواز آئی
جو گھر کے کونے میں رکھی تھی۔ میں نے ادھر دیکھا تو ایک سانپ تھا، میں نے اس کے مارنے کو دوڑا تو سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا کہ بیٹھ جا۔ میں بیٹھ گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے ایک کوٹھڑی دکھاتے ہوئے پوچھا یہ کوٹھڑی دیکھتے ہو؟ یعنی انہوں نے نماز کے اندر ہی اشارہ کیا۔ میں نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں ہم لوگوں میں سے ایک جوان رہتا تھا جس کی نئی شادی ہوئی تھی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کی طرف نکلے۔ وہ جوان دوپہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر گھر آیا کرتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہتھیار لے کر جا، کیونکہ مجھے بنی قریظہ کا ڈر ہے جنہوں نے دغا بازی کی تھی اور موقع دے کر مشرکوں کی طرف ہو گئے تھے۔ اس شخص نے اپنے ہتھیار لے لیے۔ جب اپنا گھر پر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ دروازے کے دونوں پٹوں کے درمیان کھڑی ہے۔ اس نے غیرت سے اپنا نیزہ اسے مارنے کو اٹھایا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی نے کوئی ہتھیار اٹھایا ہوا تو ایسے لگ رہا تھا کہ بیوی اس کو شوہر کو مارنے والی ہے، ٹھیک ہے جی، درمیان کھڑی۔ اس نے غیرت سے اپنا نیزہ اسے مارنے کو اٹھایا تو عورت نے کہا، یعنی اس نے کہا یہ کیا میرے اوپر حملہ کری، میں اس کو مارتا ہوں، بچ، ٹھیک ہے جی۔ غیرت سے اپنا نیزہ اسے مارنے کو اٹھایا تو عورت نے کہا اپنا نیزہ سنبھال اور اندر جا کر دیکھ تو معلوم ہوگا کہ میں کیوں نکلی ہوں۔ وہ جوان اندر گیا تو دیکھا کہ ایک بڑا سانپ کنڈلی مارے ہوئے بچھونے پر بیٹھا ہے۔ جوان نے اس پر نیزہ اٹھایا اور اسے نیزہ میں پرو لیا، مارا نہیں، پرو لیا، پھر نکلا اور نیزہ گھر میں گاڑ دیا۔ وہ سانپ اس پر لوٹا۔ اس کے بعد ہم نہیں جانتے کہ سانپ پہلے مرا یا جوان پہلے شہید ہوا۔ یعنی کیا ہوا، دونوں میں لڑائی جھگڑا ہوا، جوان بھی کیا ہوا، شہید ہو گیا، اور وہ بھی کیا ہوا، سانپ بھی مر گیا، ٹھیک ہے جی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا قصہ بیان کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس جوان کو پھر جلا دے، یعنی زندہ فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ساتھی کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ پھر فرمایا کہ مدینہ میں جن رہتے ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں، پھر اگر تم سانپوں کو دیکھو تو 3 دن تک ان کو خبردار کرو، اگر 3 دن کے بعد بھی نہ نکلیں یعنی نہ جائیں تو ان کو مار ڈالو کہ وہ شیطان ہیں، یعنی کافر جن ہیں یا شریر سانپ ہیں۔ یہ ہو گئی ایک حدیث، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں مزید بھی ڈیٹیل ہے، ہم عربی اب کیونکہ بغیر اس کے اعراب کے نہیں پڑھتے، ہم مشکل ہوتی ہے، صاف طالب علم ہیں، عالم بھی نہیں، ہم سیدھی بات ہے بھائی، شیخ الحدیث بھی نہیں ہے۔ آج کل اعراب والے کچھ پڑھ لیں نا تو شیخ الحدیث کا لقب مل جاتا ان کو۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں بات؟ یہ مائک کب بند ہوا؟ معذرت، یہ مائک پہلے سے بند ہے، ابھی بند ہوا تھا؟ بہت بڑی زیادتی والی بات ہے۔ اچھا، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کی طرف گئے تو ایک انصاری نوجوان کو دیکھا جس کی نئی شادی ہوئی تھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، ایک بار پھر گھر سے ہوا ہوں، تو رسول اللہ نے اسے اجازت دے دی۔ پھر وہ نوجوان اپنے گھر کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ اس کی بیوی دونوں دروازوں کے پاس کھڑی ہے، یعنی اسی طرح کی روایتیں دوبارہ سے اس کو لائے ہیں۔ وہ نیزہ لے کر اپنی بیوی کو مارنے کے لیے بڑھا تو اس نے کہا جلدی نہ کرو، اندر داخل ہو کر دیکھو کیا ہے۔ پھر وہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک سانپ کنڈلی مارے اس کے بستر پر موجود ہے۔ جب اس نے سانپ کو دیکھا تو اسے نیزہ چبو کر اٹھا لیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا سانپ نیزے پر تڑپ تڑپ کر مر گیا اور نوجوان بھی گر پڑا اور فوت ہو گیا۔ اصل بات یہاں سمجھ آ رہی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں ایسے جن ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں، اگر تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو انہیں 3 دن تک تنبیہ کرو، سمجھاؤ، وارننگ دو کہ ہمارے گھر سے چلے جاؤ، پھر اگر وہ اس کے بعد نظر آئے تو اسے قتل کر دو، کیونکہ یہ شیطان یعنی کافر جن ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کے سامنے آ کر 3 دفعہ کہے تجھے اللہ اور قیامت کے دن کی قسم نکل جا، نہ ہمارے سامنے ظاہر ہونا اور نہ یہاں دوبارہ آنا۔ موطا امام مالک روایت ابو القاسم، یہاں یہ بات کام کیے جی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ والی قسم دینی ہے۔ جنات کو کیسے قسم دیتے ہیں؟ جیسے سلیمان علیہ السلام کی قسم، سلیمان علیہ السلام کی قسم۔ سانپوں کو کیا کہنا ہے؟ تجھے اللہ اور قیامت کے دن کی قسم نکل جا۔
3 دفعہ کہنا ہے۔ یہ والی بات نوٹ کرنے کی، آپ ڈائری شاعری پہ لکھیں آپ لوگ۔ تجھے اللہ اور قیامت کے دن کی قسم، نکل جا، نہ ہمارے سامنے ظاہر ہونا اور نہ یہاں دوبارہ آنا۔ یعنی اوپر والا پہلی جو عبارت کا ترجمہ تو اس میں سمجھ نہیں آ رہی تھی ہمیں کہ بھائی یہ واقعہ کیا ہے، وہ بندہ بھی مر گیا، سانپ بھی مر گیا۔ اب نیچے جو عبارت ہے اس میں سمجھ آ رہی ہے نا بات، تخریج الحدیث، یعنی ریکارڈنگ موبائل پہ ہو رہی ہے، آپ بولا کریں آپ لوگ نا مائک آن کر کے، ٹھیک ہے جی، پھر ایسے نہیں ہوتا، پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ واخرج مسلم 2236 من حدیث مالک بھی تقفہ، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں بات؟ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ جنات یعنی وہ جس کو جن تھا نا وہ سانپ تھا، اصل میں یہ خلاصہ سمجھ آ رہا ہے۔ تو کیونکہ اس نے تو جن کو مار دیا، تو پھر اس نے یا پھر کسی اور نے، اس کے جن کے ساتھی نے اس صحابی کو شہید کر دیا ہوگا۔ بھائی آسان سی بات جو سمجھ رہے، جنات کا وجود برحق ہے، جن نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، جس کے لیے ممکن ہے کہ سانپ وغیرہ مختلف جانور کی شکل اختیار کر لے۔ مومن کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی کہ اس کی بیوی، بہن یا بیٹی بے پردہ ہو کر باہر نکلے، یعنی وہ ڈر کے مارے باہر آ گئی نا، ٹھیک ہے جی، تو وہ غیرت آ گئی کہ بھائی یہ کیوں، بھائی میری بیوی کیوں باہر آ گئی، اس لیے اس کو غصہ آیا۔ لیکن اصل بات جب پتہ لگی تو پھر جن کا واقعہ تھا، سانپ تھا۔ جنوں کو اور انسانوں کو اللہ کے اذن سے نقصان پہنچاتے اللہ کے حکم سے۔ سانپ موذی جانور ہے جسے قتل کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما سالمناہن محاربناہن من ترک شیئا خیفہ فلیس منا۔ ہم نے جب سے ان سانپوں سے جنگ شروع کی ہے تو کبھی صلح نہیں کی۔ جس نے ان میں سے کسی کو ڈر کے مارے چھوڑ دیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے کیا ہو رہا ہے جی؟ مارنے کا ثبوت مل رہا ہے واضح طور پہ۔ آپ نے کچھ نہیں کہا تب بھی مار دیا تو کوئی ایشو نہیں ہے، سمجھ آ رہی بات؟ لیکن جن کو ساری حدیثیں پتہ ہو، جن کو 3 بار وارننگ والی بھی پتہ لگ گیا اور اللہ اور قیامت سے اس کو ڈرانے والی بھی پتہ ہو، تو وہ اس پہ بھی کیا کرے؟ عمل کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ اہل اللہ کی طرح اس کو اٹھا کے لے جائے، چل بھائی آ جا سائڈ پہ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ تو ڈرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ عمل کرنے والی بات ہے۔ اس قسم کے واقعات اتنے نہیں ہوتے نہ ظاہر، تو یہی مسئلہ ہے نا، ہم نے ان چیزوں پہ عمل کر لیا، ہم اس کو چھوڑے، وہ ہمارے پاس کوئی ڈیوائس تو نہیں ہے نا کہ بھائی پتہ کریں، چیک کریں یار یہ جن ہے انسان ہے۔ ان 2 باتوں کو نوٹ کر لیا ہم نے۔ اوپر 3 دن ان کو خاص وہ مضمون تھا اوپر جو بیان ہوا تھا نا کہ 3 دن کو ان کو وارننگ دی، وہ صحابہ کرام کے دور کا واقعہ ہے۔ آگے اصول کیا بیان ہوا آخر میں جی؟ تو ہم نے آپ کے سامنے اگر عبارت ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا، اس کے سامنے آ کر 3 دفعہ کہے، تجھے اللہ اور قیامت کے دن کی قسم، نکل جا، یعنی چلا جا۔ کوئی اگر اور مخلوق ہے، جن ہے، فرشتے تو نہیں ہو سکتے نا، جنات ہی ہو سکتے ہیں، نہ ہمارے سامنے ظاہر ہونا اور نہ یہاں دوبارہ آنا۔ یہ 3 دفعہ آپ کہہ دیں، پھر نہیں جاتا تو اس کا مطلب ڈھیٹ ہے، کوئی سانپ ہے وہ سنتا ہی نہیں ہے، چل بھائی کھڑگا دے، اسپیشل ڈنڈا ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے جی۔